پاکستانی فیچر لینتھ فلم زندگی تماشا 2019 پر ایک جائزہ۔ فیچر کی لمبائی سرمد کھوسک نے ڈائریکٹ کی ہے۔ فلم میں عارف حسن، سمیہ ممتاز اور ایمان سلیمان نے کام کیا ہے۔ اس فلم کو کھوسات فلمز نے پروڈیوس کیا ہے اور اسے IMGC گلوبل نے تقسیم کیا ہے۔ عملہ ہدایتکار سرمد کھوسک، نرمل بانو کی تحریر، سینیماٹوگرافی خضر ادریس نے کی، ساکن اور شمشیر رانا کی موسیقی کنول کھوسک نے پروڈیوس کیا۔ نوٹ: زندگی تماشا ان بہت سی فلموں میں سے ایک ہے جو پاکستان میں سنسرشپ کا نشانہ بنی ہے۔ اگرچہ یہ فلم 2019 میں گھریلو ریلیز کے لیے تیار تھی، لیکن اس کے بعد اسے مقامی علماء نے مختلف وجوہات کی بنا پر روک دیا تھا، یعنی پاکستان میں مذہبی علماء کی تصویر کشی۔ اس فلم کو تحریک لبیک کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس نے اعلان کیا کہ فلم میں علماء کے بارے میں توہین آمیز مواد پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس فلم کو پاکستان کے مرکزی سنسرشپ بورڈ نے منظور کر لیا تھا، لیکن فلم نے فلم کی پریشان کن نوعیت کے حوالے سے مختلف مذہبی دھڑوں کی جانب سے تنازعات کو جنم دیا۔ فلم ساز سرمد کھوسک کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، جس کی وجہ سے بالآخر انہوں نے فلم کی ریلیز روک دی۔ 3 سے 4 سال کے عرصے کے دوران زندگی تماشا نے بین الاقوامی فلمی میلوں میں متعدد ایوارڈز جیتے، جن میں بوسان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں کمجی سیوک ایوارڈ بھی شامل۔ 3 اگست 2023 کو فلم ساز نے فلم کو یوٹیوب اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز پر عوام کے لیے آن لائن ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ فلم سے پہلے جذباتی طور پر چارج کیے گئے تعارف میں سرمد اس فیصلے کی وجہ بیان کرتا ہے اور عوام سے فلم کا فیصلہ خود کرنے کی اپیل کرتا ہے۔ فلم کو ناظرین کی جانب سے مثبت پذیرائی ملی ہے، جس میں کہانی اور ہدایت کاری کی تعریف کی گئی ہے۔ زندگی تماشا کو پاکستان کی جانب سے 93 اکیڈمی ایوارڈز برائے بہترین غیر ملکی زبان کی فلم کے لیے باضابطہ طور پر بھیجا گیا تھا۔ مین کاسٹ: عارف حسن بطور راحت خواجہ، سمیہ ممتاز بطور فرخندہ، ایمان سلیمان بطور صدف، علی قریشی بطور ڈینش، ارسلان خان بطور اسد، عدیل افضل بطور عثمان۔ پلاٹ: راحت خواجہ ایک دیندار مسلمان ہیں جو مقامی علماء میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے بھجن گاتے ہیں، لیکن راحت کے پاس دلچسپی کا ایک اور پوشیدہ جذبہ بھی ہے: پرانی پنجابی فلموں سے ان کی محبت۔ ایک مقامی شادی میں شرکت کے دوران راحت ایک پرانی بے ڈنگی پنجابی گانے پر رقص کرتا ہے، جسے خفیہ طور پر فلمایا جاتا ہے اور عام لوگوں کے لیے لیک کیا جاتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی مکمل افراتفری میں بدل جاتی ہے۔ ہائی پوائنٹس: آئی زندگی تماشا صرف پاکستان کے بارے میں ایک فلم نہیں ہے، یہ ایک عالمگیر کہانی ہے۔ یہ ہر اس ثقافت اور معاشرے کو چھوتی ہے جہاں عدم برداشت ہے، جہاں ہمدردی کہیں نہیں پائی جاتی ہے۔ زندگی تماشا ان فلموں میں سے ایک ہے جو ہر پاکستانی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ یہ ٹریلرز سے واضح طور پر ظاہر تھا، فلم نہ تو کسی خاص علماء کے خلاف ہے اور نہ ہی اس میں ایک متقی مسلمان ہونے کو منفی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ محض رواداری کے فقدان کی کہانی ہے جو ہمارے معاشرے کو دوچار کرتی ہے، جہاں ہم کسی شخص کو اپنی زندگی جس طرح سے گزارنا چاہتے ہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کہانی کو سلور اسکرین پر لانے میں سرمد کھوسک نے شاندار کام کیا ہے۔ عارف حسن کو بلیک لسٹ کیے گئے علماء کے طور پر اس سے بہتر کاسٹنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ شاید درجنوں دوسرے اداکار بھی ہو سکتے تھے جو پرفارمنس کے معاملے میں انہیں پیچھے چھوڑ سکتے تھے، لیکن ان کی جسمانی موجودگی فلم میں ایک لازمی کردار ادا کرتی۔ صرف اس کے اداس چہرے سے کوئی بھی اس کے ساتھ آسانی سے ہمدردی کر سکتا ہے، اور پوری فلم کے دوران اسے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا ایک عالم ہونا اور کم بجٹ والی پنجابی فلموں کا شوق ایک ساتھ نہیں رہ سکتا؟ کیا ہم سب کی الماریوں میں کنکال نہیں ہے؟ راحت پوری فلم میں زیادہ نہیں بولتے، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو بلا شبہ آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔
ان کا کردار بدقسمت علماء راحت خواجہ کسی بھی طرح کامل وجود نہیں ہے۔ وہ بعض اوقات اپنی بیوی کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ اپنی بیٹی کی طرف سے اس کی عزت نہ کرنے سے غافل ہے۔ پرانی پنجابی فلموں کا اس کا جنون کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں سبقت نہیں رکھتا، لیکن اپنی ذاتی ناکامیوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں کچھ غیر اہم خلفشار چھڑکنے کی ضرورت ہے۔ 3 خیزر ادریس کی سونیماٹوگرافی بالکل شاندار تھی۔ ہر منظر کی فریمنگ نے بصری طور پر بتایا کہ اس وقت ہمارا مرکزی کردار کیا گزر رہا تھا، اور یہ وہی ہے جو عظیم بصری کہانی سنانے کے بارے میں ہے۔ نمائشی مکالمے کے خاتمے کی جگہ بصری شاعری کے جامد فریم نے ہوشیاری سے لے لی۔ فورو سپورٹنگ کاسٹ نے راحت کی زندگی کی دنیا کو دکھانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایمان سلیمان نے صدف کا کردار ادا کیا ہے، جو راحت کی بیٹی ہے، جو زندگی کے بارے میں اپنے والد کے غیر جانبدارانہ رویے سے بری طرح مایوس ہے۔ وہ توقع کرتی ہے کہ اس کے والد اس کی بستر پر بیٹھی ماں کی بہتر دیکھ بھال کریں گے۔ لیک ہونے والی ویڈیو محض ایک اتپریرک کا کردار ادا کرتی ہے جو اس کے والد کے خلاف اس کی نفرت کو مزید بھڑکتی ہے۔ یہ صرف اچھی تحریر کے ذریعے ڈرامہ تخلیق کرنے کے تمام اہم عناصر ہیں، اور فلم کے اسکرین رائٹر کے طور پر نرمل بانو کی تمام کوششوں کے لیے ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ فلم کا غلط منظر ہر ممکن طریقے سے بالکل مستند محسوس ہوتا ہے۔ دلی کا ہر کونا حقیقی محسوس ہوتا ہے، ہر پس منظر اضافی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اپنے ماضی میں مختصر طور پر ملے ہوں۔ سرمد کھوسٹ اور ان کی ٹیم نے زندگی تماشا کی دنیا کو ہر ممکن حد تک مستند بنانے کے لیے اضافی پیش رفت کی۔ 12 ربیع الاول کا منظر بخار کے خواب جیسا محسوس ہوا جب مایوس راحت مایوس اور دل شکستہ ہو کر آہستہ آہستہ گھر واپس آ رہا۔ 6 لیکن فلم اتنی ہی اچھی ہو سکتی ہے جتنی کہ یہ ختم ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کافی ہے زندگی تماشا سب سے مناسب انداز میں ختم ہوتا ہے۔ کم پوائنٹس۔ آئیے اپنی تمام کامیابیوں کے ساتھ فلم کا بیانیہ بعض اوقات جلدی محسوس کرتا تھا۔ سب سے بڑی مثال شادی کا منظر ہونا ہے۔ کس چیز نے راحت کو اچانک ایک چٹپٹا غیر ملکی رقص کرنے پر مجبور کیا، یہ اچھی طرح جانتے ہوئے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں کس مقام کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس منظر کو اس کے لیے ایک بہتر تعمیر کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھیوں نے اسے تھوڑا سا مجبور کیا، جسمانی طور پر نہیں بلکہ دوستانہ مذاق کے ساتھ اسے اپنے قریبی دوستوں کے سامنے اس کا حقیقی نفس بننے کی مزید ترغیب دیں۔ یہ سب راحت کو اپنے محافظوں کو مایوس کرنے اور پنجابی فلموں کے لیے اپنی چھپی ہوئی محبت کو ظاہر کرنے میں مزید پراعتماد بنا سکتا تھا۔ جبکہ فرخندہ راحت کی بیوی کے طور پر سمیہ ممتاز کی کارکردگی اچھی تھی، لیکن اس کا کردار ایک پلاٹ ڈیوائس کی طرح محسوس ہوا، نہ کہ اس کا اپنا کوئی انفرادی کردار۔ اس کی شدید بیماری صرف ناظرین سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے تھی اور باپ اور بیٹی کے درمیان مزید ناراضگی کو بھڑکانے کے لیے ایک سازش کا آلہ تھا۔ فرخندہ کا کردار کیا ہے؟ بدقسمتی سے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ فلم کے پورے رن ٹائم میں اس کے پیچھے کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر زبردست کہانی سنانے، سانس لینے والی سنیماٹوگرافی اور زبردست ڈائریکشن کے ساتھ زندگی تماشا یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے سے کہیں زیادہ بہتر قسمت کا مستحق